ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت اور اللہ پروردگار کا ذکر، ان دونوں میں فرق ہے۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہدایت ہے، اور حکم ہدایت کی تعلیم ذکر اللہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا قیام ذکر تب ہے جب اسے تعلیم میں ادا کیا جائے، سنت میں ادا کیا جائے۔ تعلیم کو سنت کہا گیا ہے۔ دو چیزیں قیامت تک ہم میں چھوڑی گئی ہیں، ایک اللہ پروردگار کا قرآن مجید جو احکام اللہ ہیں، اور ایک احکام اللہ کی تعلیم جو سنت ہے۔ جب کوئی عبادت کو ذکر اللہ کے طور کرتا ہے تو یہ عبادت اپنی انتہا میں قبول پاتی ہے، اور جب کوئی عبادت ذکر اللہ میں نہیں کرتا تو وہ عبادت جو ہے وہ ظاہری ایک عمل ہوتا ہے۔ عمل کی بات اور ہے اور حقیقت کی بات اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقت، رحمت، محبت میں اپنا ساتھ دیتا ہے۔ جس نے عبادت کا مقصود، مفہوم جانا ہے تو یہ در حقیقت کامیاب ہے کہ جسے اللہ پروردگار نے کامیابی کے لیے چنا ہے۔ نیت جو عبادت میں فرض ہے، اگر کوئی عبادت میں نیت نہیں کرتا تو یہ اس نے عبادت کس کی ہے اس کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب عبادت اللہ پروردگار کے لیے نہ ہے تو وہ عبادت کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جو بھی جس کے لیے جیسے کی جائے گی وہ ویسے ہے۔ اگر کوئی عبادت جو کہ عمل ہے اس میں نیت کرتا ہے اللہ پروردگار کی عبادت کی، کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، جس عبادت کی وہ نیت کرتا ہے وہ نیت بھی شریعت نے بتائی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر کے لیے نیت نہیں ہوتی۔ غیر کے لیے نیت نہیں ہوتی سے مراد ہے وہ جو عبادت کرنے لگا ہے وہ عبادت غیر کے لیے نہیں ہوتی، اللہ پروردگار کے لیے وہ نیت ہے کہ میں یہ جو عبادت کرتا ہوں، یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ نماز ظہر ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کی ادائیگی میں نیت زکوٰۃ، نماز وغیرہ کی کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ اور اگر کوئی اس کو نیت نہیں جانتا وہ تو سرے سے عبادت ہی نہیں کرتا، وہ تو کوئی عمل کرنے لگا ہے، وہ جانے اس کا معاملہ جانے۔ کوئی قربانی کرتا ہے تو اس میں نیت کرتا ہے، کوئی حج کے دنوں قربانی کرتا ہے تو اس کی نیت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت کرتا ہے۔ اب جب حکم میں وہ نیت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ پاک نے حکم میں ہم پر فرض کی ہوتی ہے، اور وہ فرض کی ادائیگی میں کیا ہے، عبادت کی ادائیگی میں کیا ہے، نیت کرنا، وہ نیت کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی عبادت اللہ کے لیے۔ راہ جاتے وہ جانور ذبح کرتا ہے تو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، حلال ہے۔ وہ کوئی اور کام اس طرح کا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، مباح ہے، حرام تو نہیں ہے نا۔
جب کوئی حرام کرتا ہے، جدھر عبادت کرتا ہے تو نیت فرض ہے، جدھر کوئی حرام کرتا ہے تو حرام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو خود فرمایا ہے، تبھی وہ حرام ہے نا۔ خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے۔ اب اگر کوئی حرام کرتا ہے تو یہ تو اللہ پاک نے خود فرمایا، ادھر نیت اللہ پاک نے خود بتائی ہے کہ نماز کی نیت، روزے کی نیت، حج کی نیت، زکوٰۃ کی نیت، وہ اللہ نے عبادت ہم پر فرض کی، یہ نیت اللہ نے خود بتائی ہوئی ہے کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی نیت کرے، جب کوئی نماز ظہر پڑھتا ہے تو نماز ظہر کی نیت کرے۔ جو عبادت کرتا ہے اس کی نیت فرض ہے، وہ کرے۔ آپ پتہ چلا کہ عبادت جس کے لیے کرتا ہے وہ اللہ ہے، اور جس نے عبادت اللہ کے لیے کی نہیں ہے تو اس نے نیت کب کی ہے؟ اگر کسی نے نیت اللہ کی عبادت کے لیے کی ہے تو حکم میں وہ نیت بنتی نہیں ہے، تو اس نے نیت کر کے بھی کوئی نیت نہیں کی۔ دین میں حلال بھی واضح ہے، دین میں حرام بھی واضح ہے۔ یہ نئی کی چیز مبہم کدھر سے آ گئی؟ یہ چھپا ہوا دین کدھر سے آ گیا؟ اگر کوئی حکم کے خلاف کرتا ہے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے، اور کوئی حکم کے مطابق کرتا ہے تو یہ ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ فطرت کا نام عبادت نہیں ہے کہ کوئی سوتا ہے تو کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، کوئی کھوتا ہے تو کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، کوئی جاگتا ہے تو کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، کوئی تھک جاتا ہے تو کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ فطری تقاضے جو ہیں، بشری معاملے جو ہیں، فطری صفاتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ اسے جب کوئی حکم میں کرتا ہے تو تب عبادت ہے۔ حکم میں سویا ہے تب تو عبادت ہے، اگر حکم کے خلاف سوتا ہے تو یہ عبادت کب ہے؟ اگر حکم کے مطابق سونا ہے تو پہلے جاگنے والا جو کام ہے حکم کے مطابق وہ کرے، اس کے بعد سو جائے، اب عبادت ہے۔ نماز عشاء پڑھی ہے، اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ سونا عبادت ہو گیا۔ اور اگر کوئی نماز عشاء نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، اور وقت اگر نکل جائے تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں سوتا، نیند آ جاتی ہے، نیند اللہ پروردگار نے رکھی ہوئی ہے، نیند آ جاتی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی حکم کے خلاف سونے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر کوئی حکم کے خلاف سوتا ہے، اس کوشش میں سوتا ہے کہ نماز عشاء نہیں پڑھی، سو جاتا ہے، جان بوجھ کے سو جاتا ہے، اب یہ گناہ ہے۔ کوئی تھکا ہوا ہے، غفلت نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے موت آ جاتی ہے ویسے اسے نیند آ جاتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا بھول جانے پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے، نیند پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب کوئی دنیا سے پردہ کر جاتا ہے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ عبادت میں نیت فرض ہے، عبادت میں نیت فرض ہے۔ عبادت کرنے والا جب اللہ پروردگار کی عبادت اپنی نیت میں جانتا اور کرتا ہے تو یہ اس کا اقرار اور یہ اس کا اثبات ہے عبادت کا۔ اب اس نے اپنے اللہ کی تصدیق کر دی ہے، کس میں؟ نیت میں کر دی ہے۔ اب اس کو کوئی اس کا عمل دیکھ کر، اگر عمل میں کوئی عملی کفر ہے، عملی شرک ہے، کوئی عبادت میں حرام عمل کا ارتکاب کرتا ہے، تو اسے تعلیم نہ ہونے کا تو کہہ سکتا ہے کہ یہ تعلیم کے مطابق نہیں ہے تیرا عمل،
تعلیم کے مطابق اگر عمل نہ ہو، سنت کے مطابق اگر عمل نہ ہو، اور عبادت جو وہ عبادت ادا کر رہا ہے اس میں نیت اس کی اللہ پروردگار کی عبادت ہو، تو اس کی توبہ جو ہے وہ تعلیم کا حاصل کرنا اور تعلیم کے مطابق اپنی عبادت کو بجا لانا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے کوئی عشاء پڑھے بغیر سو گیا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ عشاء پڑھے بغیر اگر کوئی سو گیا تب گناہ گار ہے جو خود سو گیا ہے۔ جو خود نہیں سو گیا، جیسے اسے جاگا ہے، کیا فرمایا؟ نماز عشاء ادا کر۔ اور اگر کوئی کہے جی یہ گناہ گار ہو گیا ہے تو اللہ نے تو اسے گناہ گار کیا نہیں، اللہ نے تو گناہ گار بتایا نہیں ہے، تو اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو گناہ گار کرتا ہے لوگوں کو۔ دین تعلیم میں ہے، بغیر تعلیم کے یہ جو دین بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ پہلے تو توبہ ان پر فرض ہے، اور اگر اس نے کتابوں سے دین پڑھا ہے تو کبھی کتابوں سے بھی دین آتا ہے۔ کتابیں تو اللہ نے اسی لیے منسوخ کر دی ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کتابوں سے دین پڑھا ہے۔ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں کہ جب جن پر کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کی کتابیں منسوخ کر دی گئیں، اور جب قرآن مجید اللہ کی کتاب اللہ پروردگار نے ہمیشہ کے لیے ہمیں دی تو اللہ پروردگار ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے اسے منسوخ نہیں کیا۔ جب اللہ نے اسے منسوخ نہیں کیا تو زندہ کتاب اللہ پروردگار بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کب اللہ کا کلام نہیں ہے؟ جدھر اللہ ہے ادھر اللہ کا کلام ہے۔ جب ماں موجود ہوتی ہے تو زندہ کتاب موجود ہے تو زندگی ہوتی رہتی ہے، اولاد ہوتی رہتی ہے۔ بس اتنا ہے کہ بوڑھی نہیں ہوئی، اللہ پروردگار چاہے تو بوڑھی ماں سے بھی اللہ اولاد پیدا کر دے۔ مثال بتانے لگا ہوں کہ ماں موجود ہے تو اولاد ہوتی رہتی ہے۔ ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو اب پہلی اس کی اولاد جو ہے بس وہی اولاد ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں سے مراد کتابوں کو اللہ نے خود منسوخ کر دیا ہے۔ ماں موجود ہے، بوڑھی بھی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تو موجود ہے نا۔ جب تک ماں موجود ہے اولاد ہو سکتی ہے۔ ماں کا اقرار، ماں کی تصدیق در حقیقت اولاد کی تصدیق ہے کہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ماں موجود ہے، اللہ جب چاہے اولاد ہو جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ تو اللہ خود موجود ہے، وہ تو زندہ کتاب ہوئی نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ جب زندہ کتاب نہیں ہوتی تو کتابوں سے اس نے پڑھا ہوتا ہے، کتابیں منسوخ ہو گئی ہوتی ہیں۔ یہ جو پڑھ کر آیا ہے اس کا کوئی استاد اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ ماں اگر موجود ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ جب تعلیم دیتا ہے تو تب علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے بندے چلے گئے، اور قیامت تک جو اللہ کے نبی کے نائب موجود ہیں، اللہ کے بندے موجود ہیں جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ زندہ کتابیں ہیں، یہ زندگی علم کی عطا کرتے ہیں۔ ان سے تو اس نے لیا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس نے دنیا کی کتابوں میں دین اسلام کو پڑھا ہے تو کہتا ہے میں دین اسلام پڑھ گیا ہوں۔ کبھی کتاب پڑھ کے بھی اولاد ہوئی ہے؟ کتاب پڑھ کے اولاد نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے، آگے جب وہ ماں باپ ہو جاتے تب اولاد ہوتی ہے، ویسے نہیں اولاد ہو سکتی۔ پھر جب ان کی آل اولاد ماں باپ ہو جاتی تب اولاد ہوتی ہے۔ یہ زندہ سے ہی زندہ ہوا ہے۔ یہ کیا؟ اللہ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، پہلے بھی پیدا کرتا ہے بعد میں بھی جب چاہے پیدا کرے۔ یہ تو ہو گیا نا
کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیا ہے تو عیب نہیں ہے، بے عیب ہے، بعد میں بھی جب چاہے پیدا کرے، اب یہ عیب نہیں ہے، بے عیب ہے۔ اگر کوئی کہ اللہ سے عیب میں لگا دوں کہ میں مرتا ہوں، اللہ بھی نعوذ باللہ منہ کہے کہ اللہ میں بھی عیب ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ سمجھ میں ہے، بغیر سمجھ کے جو بات کرتا ہے وہ تو بڑا بے دین خود ہے، اسے چاہیے توبہ کرے۔ عبادت میں نیت ہے، نیت تعلیم سے ہے، بغیر تعلیم کے نیت نہیں ہو سکتی۔ جب عبادت کوئی کرتا ہے تو اس میں نیت ہے، نیت میں جب وہ تعلیم میں نیت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، سنت میں وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر نیت میں تعلیم نہیں ہے، سنت میں نیت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت ہی نہیں بنتی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ذکر ہے کہ ہم میں کفر، شرک، حرام حقیقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے تو اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تھا۔ جن کو جب سامنے مثال بنایا تو وہ شیطان ہوا، اور جب اللہ نے اپنے بندے کو سامنے مثال بنایا تو آدم علیہ السلام اللہ کا نبی رسول ہوا۔ پہلے جب شیطان جن کو اللہ نے پوچھا کہ تو میری عبادت کرتا آیا ہے، جب تو میری عبادت کرتا ہے تو نیت میرے حکم میں رکھتا ہے، اگر میرے حکم کا انکار کر دیا تو تیری نیت کدھر رہ گئی؟ نیت نہیں نہ رہ جاتی، نیت حکم میں ہے۔ جب کوئی حکم ماننا چاہتا ہے اللہ کا تب وہ نیت کرتا ہے کہ نماز ظہر کا میں حکم ماننا چاہتا ہوں، عصر کا حکم ماننا چاہتا ہوں، حج کا حکم ماننا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم ماننا چاہتا ہوں، روزے کا حکم ماننا چاہتا ہوں، سحری کا حکم ماننا چاہتا ہوں۔ تبھی تو کہتا ہے نا اللہ اکبر سحری۔ جس نے حکم نہیں اللہ کا مانا، اس کا انکار کر دیا، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت خواہش کی پیروی ہے۔ جب حکم کے خلاف کوئی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو یہ گناہ ہوتا ہے، اور جب کوئی حکم کے خلاف خواہش کی پیروی نہیں کرتا، حکم کے خلاف نہیں ہوتی، بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بھول کے کیا۔ اپنی بھول میں، اپنی بشری تقاضوں میں جو اپنی کمی کوتاہی کا اظہار کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم پتہ کیا ہے؟ کہ میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ جیسے ہم کہیں اللہ مجھے پتہ نہیں چلا میں سو گیا تھا، اللہ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے روزے میں کھا لیا تھا، اللہ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے روزے میں پی لیا تھا۔ میں بھی جانتا ہوں، میرا اللہ بھی جانتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، گناہ نہیں ہوا۔ میں اپنی بشری تقاضوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ یہ عاجزی ہے، عاجزی۔ اس لیے اللہ کا ارشاد پاک ہوتا فنسی آدم، کہ میں بتاتا ہوں تمہیں آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، وہ بھول گئے۔ یہ عاجزی ہے۔ اور جس کو پتہ نہیں ہے ڈاکٹر انجینئر بن گیا ہے، مردہ ہے، اور مردہ کتابوں سے پڑھ کے آیا جو منسوخ ہو گئی ہیں، اور آگے کہتا آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، تیری مت ماری گئی ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے اور جانوروں سے بدتر نبی رسول اگر گناہ کرتے ہیں، ان سے لغزش ہوتی ہے، تو وہ اصلاح کس کی کرنے آئے ہیں؟ وہ پاک صاف کس کو بنانے آئے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں۔ پہلی بات، عبادت میں نیت فرض ہے، اور عبادت میں جب نیت فرض ہوتی ہے تو وہ کس کی نیت کرتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی نیت کرتا ہے۔ نماز کا حکم ہوتا ہے تو نماز کی نیت کرتا ہے، روزے کا حکم ہوتا ہے تو روزے کی نیت کرتا ہے، حج کا حکم ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے تو حج کی نیت کرتا ہے۔ عبادت اس نے کی ہے، نیت کس نے بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے۔ نیت کس کی بتائی ہے؟ حکم کی نیت بتائی ہے۔ یہ حکم کی نیت، حکم کی تعلیم سنت ہے۔ سنت میں جس نے عبادت کی ہے وہ اس کی کمیاں کوتاہیاں تو سنت پوری دور فرمانا چاہتی ہے، اور تو اسے کافر، مشرک، حرام خور کہتا ہے۔
وہ حرام خور نہیں ہے۔ جب کوئی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں نیت کر کے کرتا ہے تو اس کی عبادت ہوتی ہے، اور اس کی عبادت میں نیت اس کا ذکر ہوتا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس کو محبوب رکھتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے یہ نیتیں ہر عبادت کی اللہ پروردگار نے خود کروائی ہیں، اور جب اللہ پروردگار عبادت خود کروائے تو یہ ذکر اللہ کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنا ذکر خود کرتا ہے، اپنے مومن بندے سے بھی اپنا ذکر خود کرواتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔